الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. دی وی چې یو مرګره دی او اردو کې وایي راغلی دی ناست دی. آج جس موضوع کی طرف میں آؤں گا وہ کرسمس کے حوالے سے ہے. 25 دسمبر کو لوگ کرسمس منائیں گے، لیکن پہلے اس آیت کی تشریح ذرا سنیں. یہ سورہ المائدہ کی آیت میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دو اے کتاب والو اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، افراط و تفریط سے بچو. جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اسے دین مت سمجھو، دین میں اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ. لا تغلو فی دینکم، افراط و تفریط، ایک طرف نہ جھکو، سیدھے رستے پر جاؤ. اہل کتاب دو فرقے تھے، ایک یہود تھے اور ایک عیسائی تھے. ان دونوں کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے. پہلے ان کو کتاب دی گئی تھی، تورات والے. یہود ایک طرف جھک گئے، انہوں نے سمجھا کہ بس ظاہری دینداری کافی ہے. ظاہری دینداری، آپ یہود کے علماء کو دیکھیں، وہ بظاہر بڑے دیندار نظر آتے ہیں. آج بھی یہودی عورتیں جہاں پہ سر ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ سر کے اوپر ایک اور وگ رکھتے ہیں، مصنوعی بال رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سر ڈھانپنا ہمارے مذہب کے اندر ضروری ہے. ان باتوں کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں. ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کرتی ہیں. وہ اللہ کے نام ذبح کیا ہوا جانور کھاتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا ہوا تو وہ نہیں کھاتے. یورپ میں مسلمانوں کے لیے بڑا المیہ پیدا ہوا تھا کہ جہاں پہ ذبح پر پابندی لگنی تھی، برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں میں، خاص کر برطانیہ میں، تو وہاں مسلمان بڑے پریشان تھے. لیکن یہودیوں نے پھر احتجاج کیا. یہودیوں نے کہا اگر آپ ذبح پر پابندی لگائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم تو بغیر ذبح کے وہ نہیں کھاتے. تو یہودیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا. وہ ظاہر رکھ رکھاؤ میں وہ اپنے دین کے بڑے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کو آج بھی اسی طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں. ان کا وزیر اعظم ہفتے کے دن کسی ڈائلاگ سے، کسی ڈیلیگیشن سے، کسی وفد سے ملتا نہیں ہے، کہتے ہماری چھٹی ہے. لیکن ان کا عقیدہ غلط ہے. انہوں نے اپنے ایمان کو غارت کیا ہے. انہوں نے اپنی فکر، اپنے عقیدے، اسی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اپنے باطن کی اصلاح کی بجائے اپنے باطن کو برباد کر دیا. تو باطن کو برباد کرتے ہوئے آپ اپنا ظاہر بنا لیں گے تو یہ دین میں غلو ہے. بنیادی طور پر ایمان باطن کی اصلاح ہے. باطن کی اصلاح جتنی ہو ظاہر کی اصلاح اتنی ہونی چاہیے. صرف ظاہری اصلاح کی طرف توجہ دینا اور باطن کی اہمیت کو چھوڑ دینا، عقیدے کی خرابی کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یہ یہود کی نشانی ہے. یہودی
یہودی، اس لیے قرآن نے ان کو مغضوب کہا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم فاتحہ میں، نماز میں جو فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اس میں اسی بات کو شامل کیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پہ غضب ہوا۔ غضب ان لوگوں پر ہوا جن کا عقیدہ برباد، جنہوں نے عقیدے کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں کی، فکر کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اپنا ظاہر ٹھیک کرنے کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے، حالانکہ عقیدے کی اصلاح بنیاد ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، جو گمراہ لوگ تھے عیسائی، انہوں نے ظاہر کی طرف توجہ نہیں دی زیادہ، وہ کہتے ظاہر کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس باطن کی اصلاح ہونی چاہیے، حالانکہ اصلاح دونوں کی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے باطن کی اصلاح پر زیادہ توجہ دی، اور اسی وجہ سے وہ رہبانیت ان کے دین میں آ گئی، رہبانیت ان کا دین بن گئی۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا خوف، جس خوف کی بنیاد پر، ایسا عقیدہ جو خوف کی بنیاد پر بنا ہوا ہو، رہبت خوف کو کہتے ہیں۔ تو عیسائی اپنے عقیدے کے بارے میں اتنے پریشان ہو گئے کہ تھوڑی سی کوئی معمولی سی کوئی شک کی بات بھی کسی جگہ سے ہوتی ہے، ادھر سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اگر میں اس شخص کے سامنے بیٹھ گیا، اگر میں گھر میں بیٹھ گیا تو یہ بچے تو میرا عقیدہ خراب کر دیں گے، میرا ایمان خراب کر دیں گے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کاروبار، یہ تو میرا ایمان بگاڑ دیں گے۔ تو یہ ڈرتے ڈرتے یہ ڈر اور یہ خوف ان پر ایسا مسلط ہوا کہ ان کی ساری زندگی کی پوری ترجیحات اور پوری زندگی کا دین جو ہے وہ خوف ہی سے ارد گرد گھومتا رہا، خوف کے گرد گھومتا رہا، اور اسی خوف نے ان کو انسانی معاشرے سے اٹھا کر غاروں میں پہنچا دیا۔ وہ بھاگ گئے غاروں کی طرف، جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، کوہ بیابان کی طرف۔ کہتے ہم لوگوں سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ اگر ہم ان مسلمانوں، ان انسانوں کے معاشرے میں رہے تو یہ تو ہمارا ایمان بگاڑ دیں گے۔ تو یہ دونوں انتہا تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا لا تغلوا فی دینکم، دین تو تمہارے پاس ہے، اس میں غلو نہ کرو، اس دین کو ایک طرف بھی نہ لڑکاؤ، دوسری طرف بھی نہ لڑکاؤ، اس میں افراط و تفریط نہ کرو۔ اور اسی افراط و تفریط کے نتیجے میں دین کی شکل اتنی بگڑ گئی کہ وہ دین ہی باقی نہیں رہا۔ وہ دین تو اسلام تھا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم تو نہیں دی تھی، آخر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تعلیم تو نہیں دی تھی، یہ تو ان کے بعد کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ دین کو یہودیت بنا دیا، اور عیسائیوں نے اسے نصرانیت اور عیسائیت بنا دیا۔ یہ اسی غلو کا نتیجہ تھا۔ جب آپ سیدھے اعتدال پر نہیں رہتے تو وہ دین کی اصل شکل بھی نہیں رہتی، پھر دین کی اصل شکل اور دین کی اصل حیثیت تب باقی رہتی ہے جب آپ اس میں افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں۔ اور پھر ان کو فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، ناحق غلو نہ کرو۔ ایک تو ایک چیز ہے کہ فرائض کی اپنی حیثیت ہے، مستحبات کی اپنی حیثیت ہے، آپ فرض کو اہمیت دیں گے تو یہ غلو نہیں ہے، یہ افراط و تفریط نہیں ہے۔ آپ مستحبات کو یا نوافل کو فرض سے کم اہمیت دیں گے تو یہ افراط و تفریط نہیں ہے، یہ تو درجہ بندی ہے۔ عقیدے کا مرتبہ پہلے، یہ ترجیحات ہے، ترجیحات اسلام میں ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ عقیدے پہلے ہے، عمل اس کے بعد ہے، عمل میں بھی واجبات فرائض پہلے ہیں، مستحبات نوافل بعد میں ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ غیر الحق، یہ ناحق غلو نہیں ہے۔ ناحق غلو یہ ہے کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ اہمیت نہیں دی ہوتی ہے، آپ اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، دلتا سے گر کی دا سوکتے اللہ کا تلاوت کرنا بیا بار تا کرنا یا پٹکا ہو یا بار تا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ،
اور ان لوگوں کے خواہشات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ یہود میں بھی مصیبت پائی جاتی ہے، یہ عیسائیوں میں یہ مصیبت پائی جاتی ہے۔ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی تعلیم کی بات کی تھی، ایک خدا کی خدائی کی بات کی تھی، انہوں نے 3 خداؤں کی بات نہیں کی تھی۔ کوئی عیسائی آپ کو کسی انجیل میں، کسی بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے کسی قول میں آپ کو نہیں ثابت کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ لوگوں کو بتایا تھا کہ خدا ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ کہ خدا نعوذ باللہ 3 بھی ہے، عیسائی سمجھتے ہیں، عیسائیوں کے جوان لوگوں سے پوچھتے ہیں یار یہ کیسی بات ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کو۔ کبھی کہتے ہو خدا ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے، کہتے ہیں 3 ایک ہے اور ایک اصل میں 3 ہے اور 3 اصل میں ایک ہے۔ یہ ایک ملغوبہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر جب کوئی سمجھنا چاہے کہتے چپ، کافر ہو جاؤ، سوال نہ کرو، پوچھو مت ورنہ کافر بن جاؤ۔ یہ ہمارے ہاں آج لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ اسلام میں بھی گویا کہ پوچھنا حرام ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دے کہ یسألونک یسألونک یسألونک، کتنے سوالات لوگوں نے کیے ہیں، اور جو سوالات لوگوں نے کیے ہیں ان کے علاوہ قرآن نے خود سوالات بھی اٹھائے ہیں، خود جواب بھی دیا ہے۔ یعنی قرآن نے ایسے موضوعات کچھ جو لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہوتا تھا قرآن خود وہ سوال اٹھاتا تھا اور پھر اسی سوال کا جواب دیتا تھا تاکہ لوگوں کو سوال کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن جب ضرورت پڑی ہے لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات اٹھائے، احادیث بری پڑی ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے پھیلاتے ہیں کہ اسلام میں دیکھیں نا، آپ مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ غصہ ہو جائے گا۔ یہ ایک مولوی صاحب سے آپ نے پوچھا اور وہ غصہ ہوا تو آپ نے سارا کا سارا بگاڑ دیا، سارا نظام بگاڑ دیا۔ آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں، مولانا سے پوچھیں، روزانہ ان سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ پوچھنے کے لیے تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پہ اشتہار لگایا گیا کہ آؤ فتوے پوچھیں۔ یہ کس نے کہا کہ علماء پوچھنے پر غصہ ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ جتنے بھی لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، پوچھنے والے ہوتے تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور پوچھنے کے نتیجے میں ان کو جب بات بتائی جاتی تھی وہ ایمان لے آتے۔ آپ کو کتنے احادیث میں یہ بتایا گیا ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مسائل پوچھتے رہے، اور پوچھنے کے بعد وہ سمجھے کہ میں اس پر یقین ان جوابات کے نتیجے میں اس بات کو پہنچ چکا ہوں، اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس وجہ سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے کتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور یہ فتاوے تو بھرے پڑے ہیں، جلدوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، گزشتہ پرانے زمانے کے علماء کی بھی، اس زمانے کے علماء کے بھی، ایک عالم کے۔ ہم نے تو جمع نہیں کیا ہے، ورنہ ہم جمع کرتے تو کئی جلدیں ہماری والی بھی بن جاتی۔ کتنے لوگ روزانہ پوچھتے ہیں، میسج پر بھی لوگ پوچھتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی پوچھتے ہیں، کبھی کبھی ایک نامناسب بات بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہم بتا دیتے ہیں، کیا کریں، ذمہ داری بنے۔ تو یہ بات عیسائیت میں یہ بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی عیسائی اپنے پادری سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے چپ ورنہ مرتد ہو جاؤ، چپ کافر ہو جاؤ، نہ پوچھو، بس یہ مان لو کہ تم نے غلطی کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے عجیب بات ہے، جب ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا ایک بھی ہے اور 3 بھی ہے، تو یہ تو ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، اور پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، عقیدے کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو۔ توحید کے مسئلے میں پیغمبر کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جس سے توحید کے مسئلے ہی میں غلط فہمی پیدا ہو؟ یہ تو پیغمبر پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے، پیغمبر کے اوپر یہ الزام ہے، بہتان ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بھیجتا اسی لیے ہے کہ وہ توحید کی بات کو کھول کر بیان کر دے۔ تو کیا اب کوئی پیغمبر ہوتے ہوئے ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس سے مزید شرک کے اندر آدمی مزید سخت ہو جائے اور توحید کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے؟ یہ
یہ عقیدہ یہودیوں نے عیسائیت کے اندر پھیلا دیا۔ پولس نامی ایک یہودی تھا، پولس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا سخت مخالف تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو بڑی سخت تکلیفیں بھی دی، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا کہیں، اور غائب ہو گیا۔ اس نے کہیں چلا کاٹا، کسی سے سیکھا، واپس آیا اور جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر دی کہ میں نے خواب دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ٹھیک ہیں، ان کے شاگردوں کی باتیں ٹھیک ہیں، اور میں اپنی غلطی سے واپس آتا ہوں۔ اور پھر ایسا بزرگی کا لبادہ اڑ لیا، اپنے آپ کو ایسے بزرگ کے انداز میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جو کہا کرتے تھے لوگ وہ نہیں مانتے تھے، اس کی بات مانتے تھے۔ اور اسی نے یہ ساری باتیں، یہ ساری گمراہی کی باتیں عیسائیت کے اندر اسی نے پھیلا دی کہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ بھی اس نے پھیلا دیا کہ خدا تین بھی ہے، یا نبی یا حضرت مریم نعوذ باللہ یہ خدا کی ماں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی کہ کفارہ کا عقیدہ، آپ کو علم ہوگا عیسائی سمجھتے ہیں، عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیسائی ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہتے ہیں کہ سارے عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پانسی پر چڑھ کر قربانی دی ہے تاکہ سارے عیسائی جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے۔ یہ اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ کیا؟ کفارے کا مطلب کیا ہے؟ کفارے کا مطلب ہے کہ آدمی گناہ کر دیتا ہے پھر اس کا کفارہ دے دیتا ہے۔ آپ قسم توڑ دیتے ہیں تو 3 دن روزے رکھتے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ کفارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گناہ دھل گیا۔ تو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پانسی پر اسی لیے چڑھا نعوذ باللہ تاکہ سارے عیسائی جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ کہتے ہیں کوئی عیسائی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ کفارے کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کسی انجیل میں یہ بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے یہ بات نہیں بتائی۔ تو یہ ساری باتیں لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ان لوگوں کی باتیں نہ مناؤ، ان لوگوں کا اتباع نہ کرو جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اور قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اسی خواہشات کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے، اب سیدھے راستے پر یہ واپس نہیں آتے۔ اب دوسری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ہے۔ اب ساری دنیا کی اکثریت عیسائیت کیتھولک چرچ والے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، دسمبر کی 25 تاریخ۔ اگرچہ کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں اور کچھ چرچ ایسے بھی ہیں جو 6 دسمبر کو یا 9 دسمبر کو، بعض 18 دسمبر کو مناتے ہیں، بعض صرف دسمبر ہی میں نہیں مناتے، لیکن اکثریت کیتھولک چرچ کی ہے وہ 25 دسمبر کو مناتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تک یہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہوتی تھی۔ کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا تھا۔ 500 سال تک، 525 عیسوی میں ایک عیسائی راہبہ تھی، ڈائنوسس اس کا نام تھا، ڈائنوسس۔ اسی ڈائنوسس نے بس یہ قرار دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہم 25 دسمبر کو منائیں گے، اور 525 عیسوی سے لے کر ابھی تک اکثریت پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ آئے انجیل اٹھاتے ہیں، میرے پاس وہ انجیل کا وہ نسخہ ہے جو ابھی نیا چھپا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یونانی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی جو کتاب لوقا ہے، لوقا کی کتاب، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اسی کو آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ فلسطین کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور 25 دسمبر کی سردی سے بھی آپ واقف ہیں، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہو۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی، وہاں پہ ان کو درد آیا،
بچے کی پیدائش ہوئی، اور بچے کی پیدائش کے بعد پھر انہوں نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا، ایک ٹوکری میں ڈال دیا۔ ایسی ٹوکری کا نام رکھا ہے جس ٹوکرے میں جانوروں کو چارہ رکھتے ہیں۔ وہاں پہ ایسی ٹوکری کیوں تھی؟ ٹوکری اسی لیے پڑی تھی کہ وہاں پہ چرواہے جو ہوتے تھے، جو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، وہ اس زمانے میں اپنے بھیڑ بکریاں کھلے میدان میں لے جا کر وہیں پہ راتیں گزارتے تھے، چرواہے بھی وہیں پہ راتیں گزارتے تھے۔ 2000 سال پہلے کتنی، آج سے 10 سال پہلے کتنی سردی تھی، اور آج سے 20 سال پہلے، 60 سال پہلے کتنی سردی تھی؟ آپ کو یاد ہے 50 سال پہلے کتنی سردی تھی؟ وہ جو بارشیں ہوتی تھی، جڑے سے بے ہوتا ویل خلق بے جڑول، باران باران باران۔ تو 50-60 سال پہلے سردی ایسے دسمبر کے زمانے میں ایسے لوگ آپ بیٹھ سکتے تھے بغیر آگ جلائے؟ تو 2000 سال پہلے دنیا کا موسم کتنا سرد تھا، کتنا ٹھنڈا تھا، اور فلسطین کا موسم کتنا ٹھنڈا تھا۔ وہاں پہ کیا یہ اس بات کا امکان تھا کہ چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کو بھی کھلے میدان میں لے جائیں اور خود بھی کھلے میدان میں سو جائیں؟ اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اسے ایک ٹوکری میں، ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ٹوکری میں اپنے سے الگ رکھ دے۔ یعنی بچے کو تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی بھی سردی ہوتی ہے تو ماں اپنے بچے کو اپنے گود میں بٹھاتی ہے تاکہ اسے سردی نہ لگے، اور خاص کر پیدائش کے پہلے دوسرے دن تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرینے یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے موسم میں ہوئی جہاں پہ سردی کے بجائے گرمی کا موسم تھا، اگرچہ لوقا میں ایک بات اور بھی آ گئی ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی، اور مصر میں پھر ایسی راستے میں جو صحرا تھی، اس صحرا میں انتہائی شدید گرمی تھی، اور اس گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے درختوں کا سہارا لیا۔ دور کوئی درخت نظر آتا تھا تو اس کے سائے میں سستاتے تھے۔ میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، لیکن جو اصل پیدائش کی بات ہے جسے کسی نے رد نہیں کیا ہے، اسی میں کیا ہے؟ اسی میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ محترمہ نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک چرنی میں ڈال دیے۔ چرنی کا مطلب ہے وہ ٹوکری جو چرنے والے جانوروں کے لیے چارہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی ٹوکری میں رکھ۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ کی بات ہو گئی، میں آپ کو 2-3 عیسائی شارحین کی بات کروں گا۔ 2 بڑے لوگ ہیں عیسائی میں، ایک ہے پروفیسر ایڈم کلارک۔ آپ ایڈم کلارک دیکھ لیں، اور عیسائی انجیل کی یہ شارح ہیں۔ انجیل کی جس طرح قرآن مجید کی ہم تفسیریں لکھتے ہیں، لوگوں نے تفسیریں لکھ دی ہیں، اسی طرح انجیل کی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ پروفیسر جو ایڈم کلارک ہے، یہ انجیل کی اس نے تفسیر لکھی ہے، اور اسی تفسیر کے حوالے سے پھر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، جو برطانیہ والوں نے ایک دائرۃ المعارف بنایا ہوا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کا مطلب ہے ایک دائرۃ المعارف، علوم کا ایک مجموعہ، جس میں مختلف دنیا کے مختلف علوم، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے جتنے بھی علوم ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے جو بڑے اسکالرز ہوتے ہیں انہوں نے اس میں مضامین لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے جمع کیے ہیں۔ اسی بریٹانیکا میں اسی ایڈم کلارک کا مضمون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ میرا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ 25 دسمبر کی رات تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کھلے میدان میں کیسے رات گزاری؟ اگر وہ 25 دسمبر کی رات تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لٹانے کی بجائے ٹوکری میں کیسے ڈال دیا؟ اور کمبل میں لٹانے یا لحاف میں لٹانے کی بجائے اس کو ایک عام کپڑے میں کیسے اس کو لپیٹ دیا؟ اور اس کے ساتھ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہیں پہ جو چرواہے ہوتے تھے، وہ چرواہے انہی دنوں اسی صحرا میں، اسی کھلے میدان میں راتیں گزارتے تھے۔ کہتے ہمارے زمانے میں بھی 25 دسمبر کو کوئی آدمی فلسطین کے مشرقی حصے میں کھلے
میدان میں نہیں سو سکتا۔ یہ لازماً ایسے مہینوں کی بات ہے جہاں پہ سردی کی بنسبت گرمی زیادہ تھی، جہاں پہ لوگ کھلے میدانوں میں، یا بہار کی راتیں ہو سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بہار کی راتیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ کھلے میدانوں میں لوگ سوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک دوسرا پروفیسر ہے، پروفیسر ڈاکٹر ڈبلیو آرمسٹرانگ کا نام ہے، اس نے لکھا ہے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدعت ہے، جو لوگ بدعت کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، یہ ایک نئی ایجاد کردی چیز ہے، ایک نئی چیز ہے جو ہمارے عیسائیوں کے بجائے کسی اور جگہ سے ہمارے ہاں یہ چیز در آئی ہے۔ عیسائیوں میں یہ بنیادی روایت نہیں ہے، یہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر کو منانا یہ ایک بدعت ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ بدعت ہماری نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں عیسائیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب انجیلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں۔ ایک اور انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو کہتے ہیں کیتھولک انسائکلوپیڈیا، عیسائیوں کی مجموعہ علوم، عیسائیوں کا مجموعہ علوم، اسی میں عیسائیت کے مضمون کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دراصل یہ نمرودوں، فرعونوں اور بت پرست مشرکوں کا طریقہ ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ کسی کی پیدائش کا دن منانا کہتے ہیں یہ ہمارا رواج نہیں ہے، یہ نمرودوں کا، اور اس میں پھر بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ نمرود کہیں گم ہو گیا تھا، اس کی ماں نے پھر اس طرح کی باتیں کی۔ کچھ لوگوں نے یونانیوں کے بارے میں اس بات کو یونانیوں کی طرف منسوب کیا کہ یونانی سورج کی عبادت کرتے تھے، اور دسمبر کے اسی آخری دنوں میں سورج واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی کہ 22 دسمبر کو سورج واپس آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سورج کے پجاریوں نے یہ دن مقرر کیے تھے اور اسی دن کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے کہ اچھا ہوا سورج نے اپنا راستہ پھر تبدیل کر دیا اور اب دن بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اسکول میں چھٹیاں دیتی تھی، تو کہتے ہیں بڑا دن کی چھٹیاں۔ ان کا پتہ بڑا دن کیا ہوتا ہے، ہم اس کو بڑا دن کی بجائے بڑا دن کہتے تھے۔ کوئی دن ہوگا وہ بڑا ہوگا، پتہ نہیں ہمیں کیا معلوم۔ بڑا دن کی چھٹیاں جب دن بڑھ جائیں گے تو 25 دسمبر اور اس کے بعد کی چھٹیاں ہوتی تھی، 7 دن 10 دن کی چھٹیاں ہوتی تھی۔ تو یہ آتش پرستوں کی بدعت ہے، آتش پرست سورج پرست جو سورج دیوتا کی عبادت کرتے ہیں۔ سورج کی عبادت کرنے والے جب سمجھتے ہیں کہ سورج نے اپنا دوسرا وہ شروع کر دیا، اب دن بڑھنے لگیں گے، تو وہ سورج اور خوش ہوتا ہے کہ چلو سردی ہو گئی ہے اور دن بڑھے جائیں گے تو سردی کم ہو جائے گی، دھوپ میں بیٹھیں گے۔ تو اسی وجہ سے، اور عیسائیوں نے اسی کو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر لے لیا۔ دراصل ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ دسمبر کے مہینے میں اور دسمبر کے آخری مہینوں میں مغربی ملکوں میں، یورپی ملکوں میں لازماً برف باری ہوتی ہے اور یہ بچے برف باری سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو چھٹیاں چاہیے، تو اس نے ان کو ایک مقدس دن کو انہوں نے ایک خوشی کے دن کے طور پر اسی لیے منانا شروع کر دیا کہ چلو اسی دن چھٹی بھی ہوگی اور شاید برف باری بھی ہوگی تو لوگ برف باری سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس کی اصل حقیقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی لحاظ سے یہ بالکل سراسر سفید جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو لوگ کرسمس مناتے ہیں، مسلمان اس کی مبارکباد دے سکتا ہے۔ ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے، سب نے بالاتفاق لکھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا گناہ ہے، اور اس دن کی تعظیم کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کفر کی حد تک بات لکھی ہے۔ ابو حفص کبیر کا نام یاد رکھیں، ابو حفص کبیر حنفی فقیہ عالم ہے، انہیں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی طرح کی جاہلیت کی عیدوں کی دل سے احترام کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر وہ اس دن کسی کو تحفہ دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار اس میں کیا حرج ہے کہ خواہ مخواہ آپ اس کو
عید کی مبارکباد دے دیں۔ اسلام نے صرف ہمیں 2 عیدوں کی مبارکباد کی بات، صرف 2 عیدیں اسلام نے ہمارے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جو آیت تمہاری کتاب میں نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت؟ کہتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہوا۔ تو بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی نعمت کی بات ہے، اس دن کو عید منانی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دن کو ہم پہلے سے بس ہمارے لیے 2 عیدیں کافی ہے، اور یہ جمعے کے دن جو عرفات کا دن تھا اور اس دن حج اکبر تھا۔ حج اکبر کا مطلب یہ ہے کہ حج تھا، عام طور پر حج اکبر لوگ اس دن کو کہتے ہیں جو بس اسی وقت ویسے جمعہ کا دن تھا، اسی وجہ سے اس کو حج اکبر نہیں کہتے، حج کی وجہ سے حج اکبر کہتے ہیں۔ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ تو ویسے بھی حج کا دن تھا، اس ویسے بھی عید کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، اور عرفے کے دن تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے حج کا دن ہوتا ہے، تو ہمارے پہلے سے عید ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام میں کوئی ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی نئی عید نہیں ہے، کوئی نئی عید منانے کے لیے۔ تو کسی غیر مسلم کو اس کی مبارکباد دینا یا اس کی خوشی میں شریک ہونا اور یا اسی کو عید کے دن کے طور پر منانا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی میں سے حساب ہوگا۔ جس نے ہندوؤں کی مشابہت اختیار کی اس کو ہندو شمار کیا جائے گا۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔ ہمیں ایک مردہ مل جاتا ہے راستے میں، ایک آدمی مرا ہوا ہے، وہاں پہ مسلمان اور عیسائی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہمیں مرا ہوا ملا۔ جب ہم نے دیکھا تو اس کے گلے میں کیا پڑی تھی؟ وہ کراس کی نشان پڑی تھی، صلیب پڑی تھی۔ تو ہم کیا حکم لگائیں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے؟ ہم کہیں عیسائی۔ ہندوؤں کی اپنی شعار ہے، ہندوؤں کا اپنا شعار ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے؟ وہ زنار کہتے تھے، ایک خاص قسم کی پٹی ہوتی تھی، اور ایک کچوٹی کہتے تھے، پختو کے بہت سڑے ہوئے وہ اس سے سڑے میں پرے خدا ویسے سڑی بچہ تبل سڑی تو بھی کہنا چاہیے دا کار کو ناگو تو دا سر دا سے کبھی تو ما عمر بھی سڑے مشتا مطلب دا جب دی ہے کہ میرا سی چوٹی ہوندے پرے وہ اونچا ہوتے۔ اب یہ چوٹی کسی نے چوڑی ہو تو ہمیں اس کی اس میں نہیں پڑنا، ہم دیکھیں گے بھیا یہ تو ہندوؤں کی طرح چوڑی ہے تو وہ ہندو۔ وہ کڑا اور کرپان ایک خاص قسم کی وہ ہے، وہ چوری ہے، وہ رکھتے ہیں، سکھ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ایک کڑا رکھتے ہیں۔ اب ہمارے جوانوں نے بھی کڑے رکھنے شروع کر دیے ہیں، زنجیریں رکھتے ہیں۔ یورپ میں تو یہ ہے، برطانیہ میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ سونے کی زنجیریں لگاتے ہیں، گلے میں بھی لٹکاتے ہیں، مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جب غیر مسلم معاشرے میں آپ کا بچہ پلا بڑھتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں۔ یہ تو شکر کریں کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے باقی علاقوں کی نسبت تو ہمارا صوبہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بہتر ہے، بہتر ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ پشاور آتے تھے تو راستے میں دیکھا تو سکھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، تو میں نے بچوں کو کہا آپ نے کافر کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ میں نے کہا ارے کافر، وہ پھر اچھلتے تھے، ارے کافر دے، ارے کافر دے، کافر دے، ارے کافر روان دے۔ یعنی ہمارے بچوں کو بڑھتے ہوئے کتنی مدت تک ہے کافر کا دیکھنا، وہ کافر کو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ آزمائش ان لوگوں کی آزمائش ہے، وہ وہاں پہ ان کی الگ باتیں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے معاشرے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، وہ اگر ایمان پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان کا اجر بھی شاید ہم سے زیادہ ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے ایک بینیفٹ، ایک فائدہ تو یہ ہے نا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو سارے مسلمان ہیں۔ لیکن جو بچے ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلمان اور کافر اور ہندو پتہ نہیں کتنے کتنے سارے دنیا کے مذاہب کے لوگ، تو پھر ہمارے بچے کیا کیا نہیں سیکھیں گے؟ تو وہاں پہ بچے یہ سیکھتے ہیں، کھڑا رکھتے ہیں، تو یہ کڑا اور کرپا، یہ اس کو شعار کہتے ہیں۔ شعار کا مطلب یہ ہے کہ علامت ہو، ایک عقیدے کی علامت ہو۔ جس طرح ایک ملک کی علامت اس کا جھنڈا، اس کی کرنسی، اس کا ترانہ، اس کا آئین، یہ ایک ملک کی علامت ہے۔ پاکستان کا جھنڈا آپ لہرائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یار یہ تو پاکستانی ہے۔ کوئی انڈیا کا جھنڈا لہرائے گا، ترنگا لہرائے گا تو سمجھا جائے گا کہ بھائی یہ تو انڈیا والا ہے۔ کوئی پاکستان کا ترانہ گائے گا تو سمجھے گا یار یہ تو پاکستانی ہے۔
تو یہ اس کو شعار کہتے ہیں، شعار، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس عقیدے کا آدمی ہے، کس فکر کا آدمی ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی۔ یہ کرسمس کی عید منانا یہ عیسائیوں کی بات ہے، یہ عیسائیوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ان کو اجازت ہے، مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے ان کی اجازت ہے، منائیں، اپنے گھنٹیاں بھی بجائیں، صلیبے بھی لٹکائیں، جو کرتا ہے کرتے، جو دعوتیں کرتے ہیں وہ کرے، جس طرح عید میں، اور وہ اپنے نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کر لیں، ان کی اجازت ہے، ان کا اپنا دین ہے، ہم ان کو نہیں روکیں گے، آزادی ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے پابندی ہے کہ مسلمان اس میں شریک نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے پھر میں نے پچھلے سال مضمون لکھا تھا، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ من تشبہ بقوم، آپ تشبیہ کرتے ہیں، آپ تو کوٹ بھی پہنتے ہیں، آپ تو گاڑی میں بھی جاتے ہیں، آپ تو جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں، تو خدا کا خوف کہنا چاہیے کہ یہ تشابہ ہے۔ گاڑی میں عیسائی سفر کرتا ہے کہ ہندو سفر کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہندو بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، ملحد بھی کرتا ہے، قادیانی بھی کرتا ہے، پرویزی بھی کرتا ہے، روسی بھی کرتے ہیں، چینی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گاڑی میں سفر کرنا کوئی تشابہ کی بات ہے؟ یا جدید آلات استعمال کرنا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اسے منع نہیں فرمایا ہے۔ کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے خواہ لازماً آپ نے ہل چلا کر کھیت میں ہل چلانی ہے، آپ نے ٹریکٹر نہیں چلانی۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہو اس سے ہم منع ہوں گے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو تو آپ کر لیں۔ ٹریکٹر کا زمانہ ہے تو ٹریکٹر سے اپنے کھیت میں فصل بوئے، اور ہل کا زمانہ ہوتا ہل چلائے۔ تو تشبہ پر پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا روزہ رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو اسی لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن فرعون سے نجات دی، تو یہ خوشی مناتے ہیں۔ اور خوشی کیسے مناتے؟ وہ بالکل عید مناتے تھے، اس نقطے کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، عید مناتے تھے، اپنے بچوں کو باقاعدہ نئے کپڑے پہناتے تھے، ان کے لیے چیزیں پکاتے تھے، اور خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے تھے۔ اور بچے جب کھانا مانگتے تھے تو کہتے نہیں کھانا شام کو کھائیں گے، اور پھر ان کے بہلانے کے لیے وہ کھلونے ان کو دیتے تھے، ہاتھ سے بنے ہوئے کھلونے۔ تو رسول اللہ نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت میں روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ معظمہ کے اندر یہ عاشورے کا روزہ رکھا تھا، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی عاشورے کا روزہ مدینہ منورہ میں یہود بھی رکھتے تھے اور مکہ معظمہ میں قریش بھی رکھتے تھے، اسلام سے پہلے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہ قرآن نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی تھی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا تھا، بس مکہ معظمہ میں لوگ روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلا کہ حقیقت میں جو مکہ معظمہ میں لوگ روزہ رکھتے تھے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یعنی یہ قریش جو بعد میں مشرک بنے، بعد میں ان کا عقیدہ خراب ہوا، کسی زمانے میں ان کو پتہ چل گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا۔ تو جس طرح یہودیوں نے عاشورے کا روزہ رکھا، اسی طرح قریش نے بھی روزہ رکھا، لیکن پھر وہ یہ بھول گئے کہ یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، یہودیوں کو یاد تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب معلوم کیا کہ یہود اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی بنسبت زیادہ قریب ہیں۔ آپ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کا اصل دین تو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ معظمہ میں یہ روزہ رکھا تو مدینہ منورہ میں بھی رکھا، یہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں رکھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس بھی کیا آخری سال، یہ بھی روایات میں ہے کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں ایک کی بجائے 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہود اور میرے درمیان فرق آ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب آپ عاشورے کا روزہ رکھیں گے تو آپ 2 روزے رکھیں گے، یا 9 اور 10 رکھیں گے، یا 10 اور 11 کا دن رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت کی وجہ سے کوئی ابتدا میں ایک روایت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہود کی موافقت کو پسند کرتے تھے۔ ایک حدیث کو لوگوں نے بڑھا لیا ہے، اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ابتدا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہ یہود کی موافقت کو پسند کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو سورہ بقرہ میں پہلے یاد ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسجد حرام کی بجائے انہوں نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ یہ جو یہود یہاں پہ رہتے ہیں ان کی دلجوئی ہو جائے، ان کو قریب لایا جائے۔ تو ان کو قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصی کی طرف رخ کریں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں تو دونوں کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ مدینہ منورہ ہے، وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد اقصی ہے، تو ظاہر ہے یا آپ اس طرف منہ کریں گے یا اس طرف منہ کریں گے۔ آج کل مدینہ منورہ میں قبلہ اسی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مسجد اقصی کو قبلہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہود کو قریب لایا جائے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں یہود کا بڑا علمی اثر تھا، لوگ ان کو بڑے عالم سمجھتے تھے کہ عالم لوگ ہیں، اور ایک عالم اگر دوسرے عالم کی مخالفت کرے، اب آپ کے ہاں ایک عالم دین ہو اور وہ درس دے اور ایک دوسرا عالم آیا کہتے ہیں یار دا پیسم نہ پوئے گی، چھوڑو اس کو، یہ تو بالکل نہیں جانتا کچھ بھی، تو آپ عام لوگ تو حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا مسئلہ ہے، آپ وہی نہ پوئے گی، تو آپ کے ذہن میں شک پڑ جائے گا کہ شاید یہ واقعی نہیں جانتا ہوگا، واقعی عالم نہیں ہوگا۔ تو اسی چیز سے بچانے کے لیے تاکہ مدینے کے اصل انصار بھی سمجھ جائیں اور یہ یہود میں بھی اگر کوئی خدا سے ڈرنے والا ہو تو وہ بھی سمجھ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائے، ایمان لے آئے۔ تو اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو کعبہ کی بجائے بیت المقدس قرار دیا، اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے اس بات میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی میرے اور ان کے درمیان کوئی نقطۂ اتفاق ہو، لیکن جب وہ کام نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص روزے کے معاملے میں بھی ان سے جدائی اختیار کی۔ یہ پہلے والی بات کو تو وہ دیکھتے ہیں، وہ بعد والی بات کو نہیں دیکھتے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی موافقت کو بہتر سمجھتے تھے، لیکن یہ ایک وقتی معاملہ تھا۔ جب بیت المقدس کی بجائے پھر بیت اللہ کعبہ اور قبلہ قرار پایا، پھر تو آپ نے دیکھا قرآن مجید نے کیسی باتیں کی، سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف یہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، قبلہ تو اسی طرف تھا تو یہ دوسری طرف کیوں پھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نام ہی ان کو کیا رکھا؟ سفہاء۔ یہ بے وقوفی کی بات کریں گے، یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتے کہ اصل قبلہ تو کعبہ تھا، اصل کعبہ تو بیت اللہ تھا۔ یہ تو صرف آپ کے دلجوئی کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ یہود جو ہے یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، یہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، خواہشات کی بات مانتے ہیں، یہ دین کی بات نہیں مانتے، کسی پیغمبر کی، کسی خدا کی ہدایات کی بات نہیں مانتے، یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ اور عام لوگوں نے ان کو بڑے بڑے علماء سمجھا ہے تاکہ یہ عام لوگ بھی سمجھ جائیں کہ یہ علماء نہیں ہے، یہ سفہاء ہے، لیکن قرآن وہ اپنے آپ کو فقہاء علماء سمجھتے تھے۔ اسی وزن پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سمجھا اور کیا بتایا؟ سفہاء۔ لیکن سفہاء اور فقہاء کا وزن ایک ہے، کہتے ہیں ان کا ظاہر صرف دین کا ہے، یہ صرف ظاہر پرست ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ ظاہر پرست ہیں، ان کا ظاہر صرف دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، دین کی شکل انہوں نے بنائی، حقیقت میں یہ لوگ بیوقوف ہیں، حقیقت میں یہ لوگ دیندار نہیں ہیں، ان کے ظاہر پر دھوکہ نہ کھاؤ۔ تو اسی وجہ سے وزن بھی اللہ تعالیٰ نے سفہاء کا رکھ دیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ تو یہ کرسمس کی مبارکباد دینا یہ تشبہ ہے، اور یہ تشبہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، مسلک حنبلی جو مسلک ہے، جو 4 مسلک ہیں مشہور فقہ حنبلی میں، ایک معتمد کتاب ہے المغنی ابن قدامہ حنبلی کی، اسی میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام احمد ابن حنبل سے کہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی عیسائی ہے، ظاہر ہے کہ عیسائی کے ساتھ تو نکاح جائز ہے،
اگر اس کی بیوی عیسائی ہے تو عیسائیوں کی عید آنے پر، کرسمس آنے پر کیا وہ اپنی بیوی کو مبارکباد نہیں دے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا گھر ہے تو اپنی بیوی کو ان کی عید پر مبارکباد نہیں دے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے منع کیا کہ نہیں، اس نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جھوٹی خوشی میں اسے مبارکباد، یہ جھوٹی خوشی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جھوٹی خوشی ہے۔ تو جو بات جھوٹ پر مبنی ہو اسی میں کوئی مسلمان شرکت نہیں کر سکتا۔ ایک سوال لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان وجہ اشتراک ہے، مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو چلو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی خوشی میں ہم سب مسلمان اور عیسائی شریک ہو جائیں گے تو اس سے اتفاق و اتحاد بنے گا۔ اس کو تو دیکھتے ہو کہ اس سے اتفاق و اتحاد بنے گا، لیکن تم نے مسلمانوں کے خلاف جتنے محاذ کھولے ہیں، ہاں، اس سے کیا دشمنی نہیں بنتی؟ ایک طرف تو دشمنی کا ہاتھ تم نے اتنا پھیلا دیا ہے اور صرف ایک بات مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ عید مناؤ، تو اس سے اتفاق، یہ اتفاق صرف میرے بارے میں ہے، یعنی اتفاق کی بات صرف میری ذمہ داری ہے کہ میں اتفاق کی طرف آ جاؤں، تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ تم دشمنی کی طرف آ رہے ہو۔ تم نے تو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، اب بھی دشمنی کر رہے ہو۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عیسائی کتنے انداز سے، کس نئے نئے طریقوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ یار یہ امریکہ اور یہ برطانیہ یہ عیسائی ریاستیں ہیں یا سیکولر ریاستیں ہیں، میں آپ کو قصے سناؤں تو آپ کو عجیب لگیں گے۔ کچھ لوگ تھے امریکی تھے، وہ 9/11 کے بعد مردان آئے تھے، تو مجھ سے کچھ چیزیں پوچھنے کے لیے، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو جرمنی کے رہنے والے، فرانس کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو پھر یہ تشویش کیوں ہے کہ امریکہ افغانستان پر حملہ کرے گا؟ تو پھر وہاں پہ وہ اصل میں یہ بات پوچھنے کے لیے مجھ سے پوچھتا تھا کہ اگر افغانستان پر امریکہ حملہ کرے گا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا ہمارا رد عمل یہ ہوگا کہ ہم ڈٹ جائیں گے، ہم جہاد کریں گے، جس طرح روسیوں کے خلاف جہاد کی ہم نے حمایت کی ہے، ہم امریکہ کے خلاف بھی جہاد کی حمایت کریں گے، چاہے کوئی دنیا ہمارے ساتھ دے یا نہ دے، ہم حمایت کریں گے۔ تو دوسرا سوال اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا تمہارے پاس جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ میں جو اسلحہ ہوگا وہ ہم، کہتے کیسے؟ میں نے کہا تم سے چھین لیں گے اور تمہارے اوپر چلائیں گے۔ میں نے کہا یہ ہمت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اسلحہ ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ، اس کی کوئی ملک ہمیں اسلحہ نہ دے، وہ تم سے چھینیں گے اور تم ہی پر چلائیں گے۔ پھر میں نے کہا آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ آپ امریکہ کے لیے اتنے پریشان ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم تو ویسے صحافی ہیں اور صحافی۔ تو میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ یہ امریکی ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ امریکہ آپ کے نزدیک کیسی ریاست ہے؟ کہتے ہیں سیکولر ریاست۔ میں نے کہا میں تو نہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، سیکولر ریاست تو نہیں ہے۔ کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا زائنسٹ کرسچن ہے، یہودی عیسائی ریاست ہے۔ کہتے کیسے یہودی عیسائی ریاست ہے؟ میں نے کہا وہاں پہ مجھے معلوم ہے 3000 ریڈیو اسٹیشن عیسائیت پھیلانے کے لیے وقف ہیں، 3000 ریڈیو اسٹیشن۔ تم پاکستان میں مجھے بتا سکتے ہو کہ 300 نہیں 30 ریڈیو اسٹیشن اسلام کے تبلیغ کے لیے وقف ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ وہیں پہ 3000 ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن چینل، مختلف ادارے یہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ پھر میں نے کہا آپ برطانیہ کی بات بھی کرتے ہیں، برطانیہ آپ کا ملکہ رہ چکا ہے، اب بھی آپ اس کو ملکہ کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کے برطانیہ کے جھنڈے پر یہ کراس کیوں ہے؟ یہ سیکولرزم کی نشانی ہے یا عیسائیت کی نشانی ہے؟ یہ کراس جو صلیب ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ سیکولرزم کی نشانی ہے کہ عیسائیت کی نشانی ہے؟ میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ ان کو بڑا غصہ آیا تو میں ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اس لیے ہنس پڑا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا کہ یہ امریکی ہے۔ تو بہرحال آپ پتہ نہیں کتنے سمجھ گئے کتنے نہیں سمجھے میری بات کو۔ اصل میں وہ ان کا تکنیک ہی ہے کہ وہ کئی رنگ بدل، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ افریقہ میں ایک پادری ہے، اس کا نام ہے بسمان ٹوٹو۔ اس نے وہ عیسائی ہے، سیاہ فام ہے، کالا ہے، کالے چمڑے والا ہے۔
اس نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے. میں شاگردوں کو وہ جملہ باقاعدہ کوٹ کرتا ہوں کلاس میں ان کو بتاتا ہوں. ڈسمانڈ ٹوٹو کہتا ہے کہ جب عیسائی ہمارے ملک میں آئے تو ہمارے ہاتھ میں زمینیں تھیں، ان کے ہاتھ میں بائبل تھی. عیسائیوں نے ہمیں کہا آنکھیں بند کر دو اور اسی کتاب کو مان دو. تو جب ہم نے آنکھیں بند کر دی اور ان کے کتاب پر ایمان لایا، تو جب ہم نے آنکھیں کھولی تو وہ زمینیں جو ہمارے ہاتھ میں تھی وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی اور ہمارے ہاتھ میں بائبل تھی. انہوں نے ہمیں اسی لیے کہا کہ بند آنکھوں سے اس کتاب کو مان لو. کتاب ماننا مقصد نہیں تھا، زمینیں ہتھیانا مقصد تھا. کہتے آنکھیں ہماری کھلی تھی تو زمینیں ہمارے ہاتھ میں تھی، کتاب ان کے پاس تھی. اب انہوں نے ہمیں کہا آنکھیں بند کر دو، ہماری کتاب لے لو. جب ہم نے آنکھیں بند کر دی اور کتاب لے لی اور ہم عیسائی بن گئے، تو جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہمارے پاس صرف کتاب تھی اور ہمارے زمین اور ہمارے وسائل اور ہمارے ملکوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا. یہ سارے کام وہ اس لیے کرتے ہیں. پھر آپ پرانے زمانے کی جو مقدس لڑائیاں جس کو کہتے ہیں ہولی وار، جو فلسطین میں ہوئی سن 1000 سے 1100 تک اور اس سے پہلے، تو یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب ان کے خلاف وہ ساری بحثیں آپ دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھیں آج فلسطین کی بات دیکھیں، آپ تو بالکل بندوق لے کر اور بم لے کر مسلمانوں کے اوپر برسا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یار جی آؤ اتفاق کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں. تو اتفاق کی بات صرف میں کروں گا اتفاق کی بات. اور اتفاق کی بات اسی میں ہے کہ میں کرسمس مناؤں اور آپ ظلم پہ ظلم کرتے رہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ملکوں سے اپنی فوجیں نکالیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں. اتفاق یہ ہے کہ افغانستان سے نکل جائیں، فلسطین سے نکل جائیں، یہودیوں کی حمایت چھوڑ دیں. یہ جو آپ نے مسلمانوں کے ملکوں کو توڑا، ابھی آپ کو پتہ ہے اسی قریب زمانے میں 2 مسلمان ملکوں کو عیسائیوں نے توڑا. سوڈان کو توڑ دیا، وہاں پہ ڈارفر کی الگ ریاست بنا دی، عیسائی ریاست. انڈونیشیا کو توڑ دیا، وہاں پہ مشرقی تیمور کی الگ ریاست بنا دی. کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ مسلمان، وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. آج کتنا، کل پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، ایک چھوٹی بچی لڑکی ہے، چھوٹی 10-11 سال کی لڑکی، اور فوجی نے اس کو مار دیا ہے، وہ خون میں رنگ لت پت ہے. ایک چھوٹی بچی جو احتجاج کر رہی ہے باہر اور اسی کو مار رہے ہیں. کوئی عیسائی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی الگ ملک چاہیے. اور آپ نے کبھی سنا ہے، میں قسم دے کر سارے لوگ جب بڑا اجتماع ہوتا ہے میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مشرقی تیمور میں عیسائیوں نے کوئی تحریک چلائی ہے؟ سوڈان میں عیسائیوں نے کوئی تحریک چلائی ہے؟ کوئی تحریک نہیں چلائی. خاموشی سے مسلمانوں کے ملک کو توڑ کر آدھا عیسائیوں کو دے دیا اور آدھا مسلمانوں کے پاس رہا. سوڈان جن میں بڑے وسائل تھے، جن میں پتہ نہیں کیا پیٹرول اور گیس اور ساری چیزوں کے ذخائر تھے، وہ سارا عیسائیوں کو دے دیا. مشرقی تیمور کو توڑ کر، انڈونیشیا کو توڑ کر مشرقی تیمور بنا دیا، عیسائیوں کا ملک بنا دیا. کیوں؟ اقوام متحدہ میں سارے عیسائی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یار کرسمس مناؤ، اتفاق ہو جائے گی. ہم آپ کو اندھے نظر آتے ہیں، یہ مسلمان اتنا بے وقوف آپ سمجھتے ہیں مسلمان کو. لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں تو بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، یہ جو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ رجی اتفاق کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے درمیان نقطہ اتفاق ہے. کیسے نقطہ اتفاق ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. ہم بیٹے کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ رسول کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اگر وہ رسول کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بندے کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں مانتے، تو نقطہ اتفاق کیا ہوا؟ پہلے آپ یہ دیکھیں، آئیں بیٹھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تھے یا خدا کا بندہ. تو میں سمجھتا ہوں یہاں سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہاں سے تو اتفاق کا نقطہ نہیں پیدا ہوتا. اتفاق کا نقطہ تب پیدا ہوتا جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ مانتے. اور پھر اختلاف بھی آپ نے پیدا کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، لیکن یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اختلاف کس نے کیا؟ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے،
ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہودیوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا, عیسائیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار. اختلاف کس نے پیدا کیا؟ ہم تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں؟ مانے تو ٹھیک ہے, تو اتفاق ہو جائے گا. اختلاف تو تم نے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عیسائیوں نے مان لیا؟ تو نہیں مانا. تو اختلاف کس نے پیدا کیا؟ عیسائیوں نے پیدا کیا. بھائی اختلاف تو تم نے پیدا کیا. مکے کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کے بندے تھے, ایک اللہ کو پوجنے والے تھے. تو مشرکین نے وہاں پہ بت رکھ دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو انہوں نے نہ ابراہیم علیہ السلام کو مانا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. تو اختلاف کس نے کیا؟ یعنی الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں اور اختلاف کی بنیاد وہ خود رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مقابلے میں سارے اختلاف مکے کے مشرکین نے رکھ دیے, الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا. عیسائیوں نے اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. یہودیوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا, الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. لیکن مسلمان کا جو ہے وہ جب میں اور آپ تو کھولتے ہیں, لیکن میری اور آپ کی بات سے کیا بنتا ہے؟ جو مسلمانوں کے سر پرو کے اوپر بیٹھے وہ ذرا زبان کھولے, وہ ان کی مجلسوں میں ذرا جا کر یہ حقائق بیان کر دے. بس یہی بنیادی بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سرور کی اور خوشی کی بات ہے. نہیں آئی ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. دا خبر ما اردو کے اوکڑا کسو پختو کے نہیں پوچھے اور سوال کی نچزا خبر بیا دوبارہ کنی کی خبر بند کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.